السلام علیکم، کیسے ہیں علی الاحسن صاحب؟ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ خیریت سے ہیں آپ حضور؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سر عزت۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے سر، الحمدللہ رب العالمین، بہت اللہ کا فضل ہے، کرم ہے ہر لحاظ سے سر، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سردیاں شروع ہو گئی ہیں آپ کے پنڈی میں یا نہیں؟ ابھی موسم اتنا ٹھنڈ نہیں ہے؟ سر کوئی خاص تو نہیں ہے ابھی تو، بس کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں بہتر ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، سردی اوکے، حکم تو کریں۔ راولپنڈی میں تو ایسا اتفاق نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ گرمیاں ختم ہو گئی ہیں اور ابھی اتنا موسم سرد نہیں ہوا ہے، یعنی موسم کچھ خوشگوار ہے، بہترین۔ جی سر، ہم آپ کی خدمت میں حاضر بہت ہیں، بسم اللہ ماشاءاللہ جی، کریں۔ بہت بہترین، جی بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا سر، آج آپ کا زیادہ ٹائم انشاءاللہ نہیں لوں گا میں، باقی لوگوں کو موقع دیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن ایک سوال ہے جو میں پچھلے ہفتے بھی کرنا چاہ رہا تھا، پھر کوئی تھوڑی سی فیملی کمٹمنٹ تھی تو میں حاضر نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ سر آپ اگر کائنڈلی نوٹ فرما لینا تاکہ آپ کو پھر وہ تھوڑا سا یاد رہ جائے کہ میں جو گزارش کروں گا۔ جی جی بسم اللہ۔ سر ایک جو بنیادی ترین سوال ہے نا، امامت منصوص من اللہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، یہ عقیدہ بنیادی ترین ہے نا، جی اور اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت تو چلو اس کے منکر ہیں، امامت منصوص من اللہ، تمام ہی فرقے اہل سنت کے منکر ہیں اس کے، جی لیکن اہل تشیع کے اندر بھی اس پہ شدید اختلاف ہے، اور اگر یہ اتنا ہی متواتر عقیدہ ہوتا، اس اعتقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہوتی تو اول تو اختلاف نہ ہوتا، پھر کہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کے جو سگے بچے ہیں کہ جن کی سیادت پر، جن کی فضیلت پر، جن کے علم پر اور جن کی پرورش ائمہ اہل بیت سے ہونے پر کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ یہ ان کی نعوذ باللہ اولاد نہیں ہے یا انہوں نے ان سے پرورش نہیں پائی، تو ان کو جب امامت منصوص من اللہ کا علم نہیں ہے۔ اس میں کچھ ایگزامپلز کوٹ کروں گا، آپ کائنڈلی نوٹ کر لیجئے گا، اس پہ فردن فردن آپ اپنا کلام فرما دیجئے گا۔ جی سب سے پہلے تو سر اہل تشیع کا ایک بہت قدیم فرقہ ہے کسانیہ، جس کی کیسانیہ۔ نسبت دی جاتی ہے حضرت کسانیہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی یہ ڈائریکٹ حضرت مولا علی علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں سر، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ہیں یہ، تو ان سے باقاعدہ ایک پورا فرقہ منسوب ہے جس کے ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا ڈبل مسئلہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ حضرت امام علی بن ابی طالب کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے، خالی امام نہیں تھے مانتے، انہوں نے ان کی موت کو بھی تسلیم نہیں کیا، ان کی وفات کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور یہ عقیدہ کیا کہ یہ امام مہدی امام غیب ہی یہی ہیں۔ ایک تو یہ نوٹ کریں، یعنی یہ دونوں عقیدے جو ہے نا وہ اس سے مشکوک اس طرح ہو رہے ہیں کہ اہل تشیع میں اتنے سٹارٹ میں ہی امام کے بیٹے سے منسوب ہو گیا کہ وہ امام مہدی ہیں اور امام وہ ہیں، جبکہ اہل تشیع جو ہیں مین سٹریم وہ ان کو نہ امام مان رہے ہیں نہ امام مہدی وہ مان رہے ہیں۔ اب دوسری شخصیت ہے، میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ کیسانیہ کوئی اہل بیت علیہم السلام کے جو فرزند ہیں ان میں سے کوئی کیسانی رہا ہو۔ کیسان جو تھا، سب سے بڑا جو کیسانی تھا تاریخ میں وہ مختار ہے، مختار کیسانی تھا، اور مختار وہ محمد حنفیہ کا ساتھی تھا اور اس کو امام مانتا تھا، اور اس مختار کا ایک غلام تھا جس کا سپہ سالار بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام کیسان تھا۔ تو بعض تواریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس نے مختار کو یہ بتایا اور اس نے اس مذہب کی پرچار کی۔ تو یہ بات آپ کا کہ ائمہ علیہم السلام کے فرزند جو ہیں، اب خود محمد حنفیہ جو ہے ہمارے نزدیک اس مذہب کا قائل نہیں تھا، خود محمد حنفیہ میں ہمارے پاس احادیث روایات ہیں کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے امامت کے قائل تھے۔ اب جن لوگوں نے جو لوگ کیسانی بنے تھے نا، آپ کا مقدمہ جو ہے کچھ دقیق نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے اولاد جن کی انہوں نے پرورش کی ہے وہ کیسانی بنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس میں میرے پاس اس بات کی شواہد نہیں ہیں۔ کیسانی کچھ لوگ تھے، اب وہ کیسانی کون تھے؟ کیسانی وہی تھے میرے محترم بھائی کہ مختار اور مختار کے جو ساتھی تھے کوفے والے کچھ کیسانی بنے تھے، وہ بھی منقرض ہو گئے، ختم ہو گئے، اسی زمانے میں ختم ہو گئے۔ تو اب کہ ائمہ علیہ السلام کے اولاد میں سے اگر کوئی رہا ہو تو یہ غیر معروف، غیر مشہور ہے، یعنی شاید محمد حنفیہ کے اپنے صاحبزادے اس طرح اس وادی میں رہے ہوں، مجھے زیادہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان کے فرزند رہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ رہے ہوں۔
لیکن مجھے ائمہ علیہ السلام کے اولاد کے جہاں تک تعلق ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان میں سے کوئی کیسانی رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی وفات کے بعد یہ فرقہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں، ان کے زمانے میں تھا یہ ان کے دیکھیں مجھے اب اس کا مجھے دقیق علم نہیں ان کے زمانے میں یہ فرقہ اس کو کیسانیہ کہتے بھی تھے یا نہیں کہتے تھے. یہ تھا کہ مختار کے اس کے ساتھ بڑے تعلقات تھے. مختار کا محمد حنفیہ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اور مختار کو علماء نے کہا کہ وہ کیسانی تھا. ہمارے کتب میں علماء نے واضح طور پہ کہا کہ مختار کیسانی تھا. اور مختار یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے امامت نہیں مانتا تھا، یہ تو واضح بات ہے. یہ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مختار شیعہ تھا. یہ لوگ جو بیوقوفی سے کہتے ہیں کہ مختار شیعہ تھا، ان کے پاس دلیل نہیں ہے کہ مختار شیعہ تھا. مختار ابو بکر عمر کو بھی مانتا تھا اور وہ کیسانی تھا. تو لگتا یہی ہے کہ وہ محمد حنفیہ کی حیات میں یہ فرقہ تھا. محمد حنفیہ کی حیات میں کچھ لوگ اس بات کو مانتے تھے. اب اس کی زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں کہ محمد حنفیہ اپنی حیات میں وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے امامت کے قائل تھے. جی اچھا، اگلا سر یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت امام زید شہید بن امام زین العابدین علیہ السلام. جی اب یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں. جی ہاں تو انہوں نے باقاعدہ ایک جہاد کیا ہے. ان کی نسلوں میں بھی نسل در نسل لوگ جہاد کرتے رہے ہیں. جی اور مطلب ہے یہ کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ اگر آج علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو یا اگر محق ولی اللہ حسن نقوی کو جی میں بہت بڑا جناب شیعہ ہوں، میں امام حسن اللہ کو سمجھ گیا ہوں 1400 سال کے بعد، اور آپ کہیں کہ جناب آپ افغانستان سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہیں، اور کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یار امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں جو بچہ پال رہا ہے یہ کیا ظلم ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ امام کون ہے. اور غالباً اس طرح کی کوئی روایت بھی ہے. اب میں تھوڑا سا بول رہا ہوں کہ شاید مفتی اسحاق صاحب نے کی ہے یا کسی نے لکھی ہے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں شاید واللہ عالم، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس طرح کی کوئی شیعہ کتاب میں روایت بھی ہے کہ غالباً امام زید نے کہا یا کسی نے کہا جب ان پر الزام لگا نا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کی نعوذ باللہ نافرمانی کروں کہ مجھے تو وہ اپنی وہ گود میں بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے، تو نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ بات نہ بتائیں جس سے انسان جہنم میں چلا جائے، مجھے امامت کا نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی امام ہے. اب یہ مجھے نہیں کنفرم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے کہ ویکیپیڈیا وغیرہ پہ ایسی حدیث پڑھی ہے. آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. وہ حدیث اس طرح ہے کہ وہ اس نے مومن طاق سے کہا تھا کہ میں خروج کرنا چاہتا ہوں بنی امیہ کے خلاف، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو تم میرے ساتھ دو گے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ کا عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اگر دنیا میں کوئی امام معصوم ہے تو تیرے ساتھ جو نکلے گا وہ جہنمی ہے. مومن طاق نے اس سے کہہ دیا. اور اگر دنیا میں کوئی امام معصوم ہے ہی نہیں تو تیرے ساتھ جو نکلتا ہے اور جو تیرے ساتھ نہیں نکلتا اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہرحال آپ امام معصوم نہیں ہیں، آپ کے اتباع کرنے سے کسی کو شہادت نہیں ملے گی. تو اس نے کہا کہ میں پھر مومن طاق نے، کیونکہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے والد کے ساتھ میں تھا تو انہوں نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں غیر امام معصوم کے ساتھ خروج کروں. تو اس نے کہا تھا کہ یہ خروج کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو میرے والد نے بتایا ہے، مجھے کیسے نہیں بتایا کہ خروج کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بتایا، یہ بات اس کی ہو رہی ہے، امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک زید کا تعلق ہے، ہاں زید کا تعلق ہے تو یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ امام معصوم علیہ السلام، اور زیدیہ ائمہ جتنے تھے یہ بخوبی جانتے تھے کہ امام معصوم کون ہے. اس طرح نہیں تھا، یہ ان کی جہالت کی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. زید کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے روایات میں دو طرح کے احادیث ہیں، بعض مذمت کے ہیں اور بعض تعریف کے ہیں. تعریف کے روایات بھی بہت ہیں، مذمت کے روایات بھی بہت ہیں. تو زید کے متعلق جو تعریف کے روایات ہیں وہ کچھ ان کی سند میں ضعف ہے، اور جو مذمت کی روایات ہیں ان میں زیادہ قوت ہے. تو لیکن اس کے بعد ان کے زیدیہ کے جو امام ہیں ان میں سے کچھ امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور کچھ امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. تو وہ سب امامت کو جانتے تھے اچھی طرح سے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا طلبی میں اور حسادت میں اس طرح نہیں تک ان کو پتہ نہیں تھا. میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے. یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام، تالیف علی بن محمد بن علی بن خزار قمی رضی اللہ تعالی عنہ، چاپ انتشارات بیدار قوم مقدسہ میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 300 میں یحییٰ ابن زید سے روایت ہے، یعنی ان کے صاحبزادے جناب زید کے صاحبزادے جناب یحییٰ،
قال سألت ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام عن الائمہ. یحییٰ بن زید خود کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا، کیونکہ زید اور امام باقر علیہ السلام یہ بھائی ہیں، تو زید تو یحییٰ اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سکے چچا زاد ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ائمہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا الائمہ 12، ائمہ 12 ہیں، 4 من الماضین و 8 من الباقین، 4 دنیا سے گزر گئے ہیں اور 8 باقی ہیں. تو میں نے پوچھا فسمہم یا ابا، میں نے معاف کیجیے گا، سألت ابی علیہ السلام، میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں نے ابی عبداللہ کہا، میں نے غلط بول، میں نے اپنے والد جناب زید سے پوچھا. تو یحییٰ اور زید کے درمیان گفتگو ہے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ان کا نام مجھے بتاؤ کہ وہ امام کون ہے. تو خود زید نے کہا اما الماضین فعلی بن ابی طالب علیہ السلام والحسن علیہ السلام والحسین وعلی بن الحسین. ماضین جو امام دنیا سے گئے ہیں یہ 4 ہیں، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور امام علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ اجمعین. ومن الباقین، اور جو باقی ہیں، اخی الباقر، میرے بھائی امام باقر علیہ السلام، وجعفر الصادق ابنہ، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وبعدہ موسیٰ ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وبعدہ علی ابنہ، ان کے بعد ان کے بیٹے علی الرضا علیہ السلام، وبعدہ محمد ابنہ، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام جواد محمد جواد علیہ السلام، وبعدہ علی ابنہ، ان کے بعد ان کے بیٹے علی الہادی النقی علیہ السلام، وبعدہ الحسن ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام، وبعدہ المہدی، اور ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام. یہ 12. فقلت یا ابا الست منہم، میں نے اپنے والد سے پوچھا اے میرے والد گرامی آپ ان 12 میں سے نہیں ہیں. تو زید نے جواب دیا لا ولکنی من العترہ، میں اس نے کہا نہیں میں 12 اماموں سے نہیں ہوں لیکن میں عترت طاہرہ میں سے ہوں. قلت فمن این عرفت اسامیہم، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ نام کس نے بتائے، کہاں سے پتہ چلے. قال احد معہود احدہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان سے ہم تک پہنچی ہے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہے کہ جناب زید کو ان لوگوں کو بخوبی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا پتہ تھا. اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب دکھاؤں، کتاب شریف کافی میں روایت ہے. یہ کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1، جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 240 میں کتاب الحجہ، اس میں ایک باب ہے، وہاں پہ جعفر کا، جامعہ کا، مصحف زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس میں حدیث نمبر 3 ہے، اس میں فرماتے ہیں عندی الجفر الابیض، میرے پاس وہ کتاب ہے جس کا نام ہے جفر ابیض. قال قلت فأي شيء فيه، میں نے پوچھا کہ اس میں کیا چیز لکھی ہے، جفر ابیض میں کیا لکھی ہے. تو انہوں نے کہا زبور داود، جناب داؤد علیہ السلام کی زبور ہے، و تورات موسیٰ و انجیل عیسیٰ و صحف ابراہیم، تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابیں، زبور داود، انجیل عیسیٰ، مصحف ابراہیم، تورات موسیٰ، یہ سب وہاں پہ موجود ہے. والحلال والحرام، اور اس میں حلال و حرام کے احکام بھی ہیں. وہ ہم میرے پاس ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مصحف جو قرآن مجید نہیں ہے، اور ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے ان کے والد گرامی کے وفات کے بعد، شہادت کے بعد، کیونکہ ان کا غم بہت بڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا تھا. یہ فرشتہ آتا تھا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے گفتگو کرتا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس گفتگو کو لکھتے جاتے تھے. تو وہ گفتگو ہے مصحف زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس میں وہ قرآن نہیں ہے، اس میں حلال و حرام بھی نہیں ہے، اس میں آئندہ کے جتنے آنے والے واقعات ہیں کہ کیا ہوگا دنیا میں، وہ سب واقعات وہاں پہ لکھیں. ما ازعم ان فیہ قرآن، مجھے پتہ ہے، میرا یقین ہے کہ اس میں کوئی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے علاوہ ہے. وفیہ ما یحتاج الناس الینا ولا نحتاج الی احد، ان کتابوں میں وہ علوم ہیں کہ ان سب میں لوگ ہمارے محتاج ہیں. ان علوم کسی اور کے پاس نہیں، لوگ ہمارے محتاج ہیں اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ یہ کسی اور کے پاس یہ علوم ہو سکتے ہیں. حتی فیہ الجلد و نصف الجلد و ربع الجلد و عرش الخدش، یہاں تک کہ ان کتابوں میں یہ احکام موجود ہیں کہ کس جرم میں آپ کو 1 کوڑا لگے گا، نصف کوڑا لگے گا، ربع کوڑا لگے گا، 1/4 کا کوڑا. یہ کسی مسلمانوں کی کتاب میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ کون سا جرم ہے کہ اس میں آدھا کوڑا لگے گا، وہ بھی موجود ہے. عرش الخدش، کہ اگر آپ ایک شخص کو آپ اس طرح اس کے جسم پہ ایک خراش ڈال دیں، ایک ہلکا سا اس کی چونٹی لے لیں، تو اس کی کیا ہوگی، کتنا اس کا جرمانہ، وہ بھی موجود ہے. فرمایا وعندی الجفر الاحمر، میرے پاس کتاب
لال چمڑے والی کتاب ہے، جفر الاحمر ہے. قلت وأي شيء الجفر الاحمر، انہوں نے فرمایا کہ جفر الاحمر میں وہ ایک شاید تیلا ہے، وہاں پہ سلاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وإنما يفتح للدم يفتح صاحب السيف للقتل، اور یہ اس وقت کھلے گا کہ جب ہمارا امام آئے گا صاحب تلوار، اور وہ قتال کے لیے جب نکلیں گے تو یہ تیلا کھولیں گے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلاح ہوگا وہ وہاں سے نکالیں گے. فقال له عبد الله بن ابي يعفور، عبد الله بن ابي يعفور نے اس وقت کہا اصلحك الله ايعرف هذا بنو الحسن، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی نسل جو تھی وہ امامت سے منحرف ہو گئے تھے، وہ امامت کے قائل نہیں تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نستجیر باللہ بھی وہ امام منصوص نہیں تھے، وہ بعد میں امام بنے، بھئی جب لوگوں نے بیعت کی تو امام بنے. تو کہ ان باتوں کو پتہ ہے ان کو. فرمایا ای واللہ کما یعرفون اللیل انہ لیل والنہار انہ النہار، اللہ کی قسم ان کو بخوبی پتہ ہے. ائمہ زیدیہ جو تھے، اکثر ائمہ زیدی جو تھے امام حسن علیہ السلام کے نسل سے تھے، اور یہ اکثر یہ جو تھے یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد یہ منحرف ہو گئے تھے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برائی کرتے تھے. تو اللہ کی قسم وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ جانتے ہیں رات رات ہے، دن دن ہے، اس طرح اچھی طرح جانتے ہیں ان باتوں کو. وَلَكِنَّهُمْ يَحْمِلُهُمُ الْحَسَدُ وَطَلَبُ الدُّنْيَا عَلَى الْجُحُودِ وَالْإِنكَارِ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلب دنیا اور حسادت، طلب دنیا اور حسادت یہ ان کا موٹیویشن ہے کہ اس طلب دنیا اور حسادت کی وجہ سے یہ جہد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ہمارے حق کو، کہتے ہیں کہ نہیں آپ امام نہیں ہیں، ابو بکر امام تھا، عمر امام تھا، پھر عثمان، پھر جو بھی، پھر علی علیہ السلام امام بنے کچھ عرصے کے لیے، پھر جو بھی قتال کرے گا، خروج کرے گا دشمن پہ، وہ امام ہوگا. وَلَوْ طَلَبُ الْحَقَّ بِالْحَقِّ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ حق کو ڈھونڈ لے اور حق کو قبول کر لے ان کے لیے بہتر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو میرے بھائی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نسل میں اولاد میں بہت سارے منکرین آئے ہیں، اس میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد کم نہیں ہے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اکثر اصحاب جو تھے وہ غیر سادات تھے، روات احادیث وغیرہ ان کے انصار غیر سادات تھے، اور سادات میں سے کم گزرے، اور بہت سارے سادات مختلف ادوار میں انہوں نے امامت کی رد کیا. مثلا امام رضا علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ برائی کرتے تھے اور بعد میں واقفی بنے تھے، کچھ زیدی بنے تھے. تو لیکن اس سے یہ دیکھیں اس کی مثال بہت ہے تاریخ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا قوم تھا قریش، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے. وہ تو اس طرح جانتے تھے کہ جیسے جب بچپن سے پیدا ہوئے ان کے والد صاحب کو جانتے تھے، ان کے جد کو جانتے تھے. قریش کا بڑا جو تھا، قریش کا جو بزرگ تھا حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے. ان کی والدہ کو وہ اچھی طرح، مکہ تو ایک چھوٹا سا شہر تھا، ایک قصبہ تھا، اور اس میں جو اہم قبیلہ ہے قریش وہ تو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قریش میں سب سے بہترین خاندان جو تھا بنی ہاشم تھا، اس کے سردار کے صاحبزادے ہیں، چشم و چراغ ہیں. جتنی محبت حضرت عبد المطلب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اپنے کسی بیٹے یا نواسے سے نہیں کرتے تھے. تو ان کو تو اچھی طرح سے جانتے تھے. پھر ان کا کردار کہ بچپن سے صادق امین، سب اپنی امانتیں ان کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے. اور یہی قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے معجزات دیکھے. یا آپ کو پتہ ہے نا دعوت ذوی العشیرہ میں ان کو بلا دیا، سب سے پہلے ان کو بلایا، قریش کو بلایا، بلکہ اپنے بنی ہاشم کو بلایا. قریش کو چھوڑا، بنی ہاشم کو، کہ وہ قریش سے بھی کم تر ہے، محدود ہے. اور ان کو 3 دن تک ان کو کھانا کھلاتا. آپ نے واقعہ سنا علی علیہ حسن بھائی؟ واقعہ سنا نہیں سنا؟ جی دعوت دیا تھا، کھانا بنا رہے تھے نا وہ، کہ وہ ایسے وہ اتنے بڑے بڑے آدمی تھے، مثلا جسمانی لحاظ سے کھانا بہت کھاتے تھے. تو ہر دن ان کے لیے وہ بکری کا یا دمبے کا ایک جو ہاتھ ہے، لیگ ہے، پیر ہے، وہ پکاتے تھے ان کے لیے. وہ تو ایک آدمی اس کو کچا کھا جاتا تھا، اور دودھ کا ایک برتن لا کے رکھتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہاں سے کم نہیں ہوتا تھا. تو وہ کیا کہتے تھے، ابو لہب کیا کہتا تھا، اس نے ہمیں کیا کیا، جادو کیا، یہ جادو ہے. حالانکہ رسول پاک سب لوگ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سچا، جتنا صادق، جتنا امین، جتنا خوش اخلاق تاریخ نے نہیں دیکھی ہے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ امامت اور نبوت کا ادعا کر رہے ہیں کہ تم اب میری اطاعت کرو، ان کے چچا، ان کے سب چچا بنی ہاشم، ابو لہب، اور ان کے صرف ابو طالب علیہ السلام خاموش رہے. انہوں نے تقیہ میں تائید کیا، علی علیہ السلام ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب اگر آپ کے رشتہ دار دنیائی لحاظ سے آپ کس سے دشمنی کرتے ہیں، جیسے قریش آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے، آخر میں جب سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد فوراً پورا کے پورا عرب اسلام لائے. آپ کو پتہ ہے کیوں اسلام لائے فتح مکہ کے بعد باقی قبائل؟ کیونکہ قریش مخالفین کا لیڈر تھا، حزب اختلاف کا لیڈر قریش تھا. جب قریش اسلام لایا نا سنہ 8 ہجری میں، وہ بھی زبردستی، تو باقی لوگوں نے، کیونکہ قریش قائد تھے، قریش رہبر تھے، قریش امام تھے بقیہ عرب کے لیڈر، ایک ایلیٹ تھے. جب وہ مسلمان ہوئے، وہ فتح ہوئے، تو دوسرے عربوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے پیغمبر کا، اس نئے دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ زبردستی یا ایمانداری میں وہ مسلمان ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ حق کو جانتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں. تو اگر کچھ اولاد ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں لوگ یہ امامت سے منحرف ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نس نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے تھے بھائی؟ او بھائی کتنے معجزات تھے ان کے؟ شق القمر دیکھو، رد الشمس دیکھو بھائی. اور بھائی اس سے بڑا معجزہ آپ کو چاہیے؟ قرآن جیسا معجزہ. اب قرآن چلا ایک عقلی معجزہ ہے، ایک شق القمر تو معجزہ ہے، لوگوں نے دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے. اور ایمان نہ لائے تو کیا لشکر لے کے آئے مارنے کے لیے لشکر لے کے آئے کہ جادوگر. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ ان کے خاندان میں، نہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی جادوگر رہا ہی نہیں ہے. بس ایمان نہیں لانا ہے کہ ایک تہمت تو لگانا ہے نا کہ یہ جادو کر رہا ہے. اور یہ اگر یہ جادو کر رہا ہے تو تم بھی جادو کرو، تمہارے پاس تو اس سے بڑے جادوگر ہیں. تم کوئی شق القمر کر دو، تم شق القمر سے چھوٹا کوئی جادو لے کے آؤ. دیکھو فرعون جو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے اس کا پرورش کرنے والا تھا. فرعون جو تھا اس کے گھر میں پلا بڑا ہے نا، اور ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک آدمی کو آپ اس کی دیکھیں، جو ہی موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اتنا سخت امتحان ہے ان کی والدہ کا کہ اس کو تابوت میں رکھو، دریا میں چھوڑ دو. پیارے بچے کو کوئی ایسا کرتا ہے؟ ننھا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، وہ تو آنکھ سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے بیٹا انسان کا. اس کو تم صندوق میں رکھو، دریا میں چھوڑ دو، ہمیں واپس کر دیں گے، ہم تمہیں واپس کر دیں گے بیٹا، تم ابھی اطمینان کرو. اس نے چھوڑ دیا. فرعون والوں نے اس کو پکڑ لیا، یعنی اس کی عمر 1 دن یا 2 دن تھی. موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون نے اس کو پکڑا. یعنی ساری بچپن جوانی کہاں گزری ہے فرعون کا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاں گزری. اگر آپ ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں نا، اول یوم سے، پہلے روز سے جوانی تک، اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیسا آدمی ہے، کس طرح کا بچہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ آیا، ید بیضاء کے ساتھ آیا، عصا کے ساتھ آیا، کتنے معجزات. فرعون کہتا ہے نہیں آپ جادوگر. فرعون کو تو قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. نہ صرف فرعون کا پورا دربار، اس کا پورا قوم، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، وہ اچھی طرح سے ان کو یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، لیکن کہتے تھے کہ نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اور بھائی ٹھیک ہے نا. اب کہ اہل بیت علیہ السلام کا خاندان، ائمہ طاہرین علیہ السلام، کیونکہ دنیا ان کے پاس تو تھی نہیں، دنیا والے ان کے دشمن ہیں، تو حکومت ان کے دشمن، جتنی حکومتیں گزری ان کے خون کے پیاسے. اگر ان کے رشتہ دار طلب دنیا میں ان کی امامت کا انکار کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. اور یہ حق و صدق کا کوئی معیار یہ نہیں ہوتا. دیکھیں اگر ہمارے پاس نصوص ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اب اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ بنی ہاشم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ کوئی نہ عقل میں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں اس کی کوئی ہے کہ بنی ہاشم کے سب بنی ہاشم میں سے کوئی اس کا مخالف نہ ہو. اس طرح تو کوئی ہے نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی معیار ہی نہیں. اگر کچھ لوگوں نے امامت کا انکار کیا ہے تو ان کی اپنی بدبختی ہے. اوکے مزید بھائی، میں بہت بولتا رہا، معاف کیجیے. کوئی نہیں مسئلہ. اچھا سر، ایک آگے بتائیے گا کہ یہ جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت عبداللہ افتح بن امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، یہ 2 بیٹے ہیں ایک ہی امام کے، اور ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے بھی امامت منسوب رہی ہے. اور اسماعیلی تو خیر ابھی تک آپ کو پتا ان کا تو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا. اسماعیل نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا نا. اسماعیل اور عبداللہ الافتح جو تھے، یہ دونوں سکے بھائی تھے، ایک ہی ماں سے تھے.
حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اس ماں سے نہیں تھے، اور اچھا اسماعیل نے کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا. اسماعیل مر گئے تھے، وہ بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی تھے. اور ایک روایت میں بھی ہے کہ عبداللہ نے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہیں، میں اور اسماعیل تو ایک ہی ماں سے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے اس طرح. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اس جیسے نہیں ہیں. تو اس مذمت کے الفاظ بھی ہیں اس میں. تو اسماعیل نے امامت کا ادعا نہیں کیا تھا، عبداللہ نے کیا تھا، عبداللہ افتح نے کیا تھا. اور کچھ لوگ اس کے افتح بولتے ہیں جس کے پیر بالکل لیول ہو، اور بعض کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی اگر کوئی نقص ہو تو اس کو افتح بولتے ہیں. بہرحال اس کے بدن میں کوئی نقص تھا، اسی لیے اس کو افتح بولتے ہیں. اور فتحیہ جو مذہب ہے اسی سے منسوب ہے. اس نے امامت کا ادعا کیا تھا، ہمارے کتب میں موجود ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات ہی میں اس کی مذمت فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ یہ میں اس سے بری ہوں، کیونکہ وہ ایک منحرف آدمی تھا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہیں، امامت سے ان کی کیا مراد تھی؟ عبداللہ افتح نے کیا کہا تھا کہ میں منصوص من اللہ اور معصوم امام ہوں، یا یہ کہ لیڈرشپ کروں گا؟ یہ الفاظ ہمارے بات پاس کروں نہیں گا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں منصوص ہوں یا نہیں. اس نے امامت کا اتنا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ جو تفصیلات ہیں نا، بعض چیزیں تفصیلات میں تاریخ میں ہمارے پاس نہیں ہیں کہ اس کے نص الفاظ کیا تھا، اس کے موقف کیا تھا کہ میرے والد نے بنایا تھا، کیونکہ وہ بڑا بھائی تھا نا، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑا تھا. ہو سکتا ہے اس نے اس لیے دعا کیا کہ میں بڑا بھائی ہوں، ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ میں منصوص ہوں، میں معصوم ہوں، مجھے نہیں معلوم. اس کے الفاظ کیا ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاعتقادات لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 113 میں یہ آخر میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات میں قال الصادق علیہ السلام لاصحابہ، اپنے اصحاب سے اپنے حیات میں فرمایا تھا، فی ابنہ عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کے متعلق، انہ لیس علی شیء مما انتم علیہ، وہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے اس عقیدے پہ نہیں ہے جو تم ہو، تم اس عقیدے پر ہو، یعنی یہ شیعہ نہیں ہے. وانی ابرأ منہ، میں اس سے بیزار ہوں، بری اللہ من، اللہ اس کو لعنت کرے، اللہ اس سے بیزار ہو. تو عبداللہ کی بڑی مذمت ہے مختلف روایات میں حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہے، اس کا ذکر ہے کہ یہ عبداللہ افتح یہ ایک منحرف شخص تھا، اس نے امامت کا جھوٹا ادعا کیا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وفات کے بعد. جی. اور سر اس کے بعد یہ جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگرچہ اسماعیلیوں کے ہاں ابھی ایک گروپ ہے کہ جس کا اب اس وقت ان کا ہولڈ ہے نا سارا دنیا میں، جو کہ ان کی امامت چلتی جا رہی ہے، غالباً 49 امام ان کا چل رہا ہے یا 58 چل رہا ہے واللہ عالم، تو ان کی ہمیشہ چل رہی ہے یار نسل میں نا. ان کے یہاں ایک گروپ شروع میں وہ پیدا ہوا تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق ہیں یہی امام مہدی ہیں، یہ فوت نہیں ہوئے، غائب ہو گئے ہیں. تو یہ بھی دلیل بنائی جاتی ہے کہ یہ مہدویت کا عقیدے کو جو لوگ نہیں مانتے نا، اگرچہ وہ تو ظاہر سنیوں میں بھی نہیں ہے، منکرین حدیث ٹائپ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مہدویت کا عقیدہ بھی جو ہے نا یہ ہر دور پہ کرو، اس میں مہدویت کا یہ عقیدہ، مثالیں بھی دیتے ہیں. جی دیکھیں اسماعیلیہ جو ہے نا، اس میں ایک تو آغا خانی فی الحال دنیا میں جو ہے، ایک آغا خانی ہے، ایک بوہرا ہے. بوہرا کے بھی ایک 2-3 اقسام ہیں. بوہرا بھی جو ہے نا، اسماعیلی بوہرا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، اس کے 2-3 فرقے ہیں آپس میں. داؤدی بوہرا ہے، علوی بوہرا ہے، یہ ان میں سے بعض بہت کم ہیں، بعض زیادہ ہیں. تو اسماعیل کے متعلق اس کے 2 بیٹے تھے نا، محمد وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور اس کا بھائی تھا علی وہ بھی اچھے. یہ 2 جو تھے بڑے ہی، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں حصہ بھی لیا تھا. انہوں نے چغلی لگائی تھی دونوں بھائیوں نے، روایات میں ہے کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے بڑا پیار کیا تھا کہ یہ یتیم بتیجے ہیں میرے، اور انہوں نے جا کے ہارون کو چغلی لگائی تھی کہ یہ مقدمات بنا رہے ہیں اپنے خلافت کے اور اپنے خروج کے، اور ان کے لیے بڑے اسلحے آ رہے ہیں، اس کے لیے بڑے اپنے ٹیکسز آ رہے ہیں، مختلف ملکوں سے اس کے لیے ٹیکس آ رہے ہیں. تو ہارون نے اس کے کہنے پر اس کو کچھ انعام بھی دیا تھا، اور یہ دونوں فوراً امام کی لعنت ان کو لگ گئی تھی، پر مر بھی گئے تھے. تو اور پھر ہارون نے امام کاظم علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا، پھر ان کی شہادت ہو گئی. تو یہ اب یہ اسماعیل کے متعلق اگر انہوں نے کوئی اس طرح ادعا کیا ہو کہ یہ مہدی ہیں، تو مہدویت کے مدعی تو بہت رہے نا. بنی عباس بھی مہدویت کے مدعی رہے. آپ کا جو منصور ہے، منصور دوانقی، اس کا بیٹا ہے محمد اس کا بیٹا ہے، وہ بادشاہ بنا، اس کا لقب مہدی ہے، المہدی العباسی. منصور کے الفاظ ہیں کہ میرا بیٹا مہدی ہے.
اور اس کے علاوہ نفس زکیہ جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى، وہ بھی مہدویت کا مدعی تھا کہ میں مہدی ہوں۔ اب اگر اسماعیل کے متعلق بعض لوگوں نے ادعا کیا ہو، اور محمد حنفیہ کے متعلق بھی کسانیہ کہتے تھے کہ مہدی ہیں، تو یہ تو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا نا کہ آخر الزمان میں ایک شخص آئے گا اہل بیت میں سے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو وہ ہر زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے مہدویت کا ادعا کہ میں مہدی ہوں۔ ابھی یمن میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ عراق میں ہیں، وہ ادعا تو ہوتا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور بعض میں مشہور ہو جاتا ہے، جیسے مہدی سودانی تھا پچھلے صدی میں۔ ابھی شیعوں میں جو ہے نا، ابھی جو ہے وہ ایک طرح سے مہدویت کا ادعا ہے، جو کہتے ہیں کہ مہدی کے نائب ہیں، مہدویت کے نیابت کا جو ادعا کر رہے ہیں آپ کے مجتہدین۔ خامنئی صاحب کس بنا پہ حکومت کر رہے ہیں؟ ابھی خامنئی صاحب کہتے ہیں میں پورے عالم اسلام کا میں ولی امر ہوں، میری اطاعت اللہ کی جانب سے۔ آپ جواد نقوی کے تقریرات کو سنیں، وہ کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ ولایت کی بات کرتا ہے۔ ولایت سے اس کی کیا مراد ہے؟ ولایت سے مراد اس کی خامنئی کی ولایت ہے، کہ یعنی خامنئی جو ہے اللہ کی جانب سے، خامنئی جو ہے اللہ کی جانب سے یہ پورے دنیا پر، نہ صرف ایران کا لیڈر نہیں ہے، صرف شیعوں کا لیڈر نہیں، پوری دنیا کا وہ اس کا لیڈر ہے، سب پہ اس کا طاعت واجب ہے۔ اور جو اس کی نہیں سنتا، اس طرح جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہے نا، امام حسین علیہ السلام کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، اس کی بات کو نہیں مانتا، امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کرتا، اسی طرح جو خامنئی کا نصرت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں سنتا، اس کی مثال اسی طرح ہے۔ تو یہ تو مہدویت سے فائدہ اٹھانا دنیائی مقاصد کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ اور شیعوں میں کیونکہ شیعہ جو ہیں زیادہ تر احادیث بھی زیادہ ہے شیعوں میں امام مہدی علیہ السلام کے، تو مختلف انداز سے اس کے اگر فائدے اٹھائیں لوگ، جیسے علماء آج کل فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم نائب ہیں، مجتہدین ادعا کرتے ہیں کہ ہماری نیابت ہے، حالانکہ ان کی کوئی نیابت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور ولی فقیہ ادعا کرتا ہے، یہ تو ہمیشہ رہا ہے۔ لوگ پیغمبر ہونے کا ادعا کرتے ہیں، بھائی کتنے تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا، کم گزرے؟ ہمیشہ تاریخ میں آتے رہے لوگ جو نبوت کا ادعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت اساس ہی سے باطل ہے۔ اوکے میرے بھائی، مزید سوال؟ اچھا سر، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق بھی ایک گروپ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ امام مہدی ہیں، انہوں نے بیسیکلی یہی آئیں گے نا، یا یہ آخری نہیں، امام مہدی تھے جو چلے گئے؟ امام تو رضا علیہ اس سے السلام کے متعلق یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ان کے متعلق یہ ادعا کیا گیا کہ یہ وفات نہیں ہوئے نا، ان کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا کہ ان کی وفات نہیں ہے، یہ زندہ ہیں۔ اور حالانکہ ان کی وصیت تھی، انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میرے وفات کے بعد میرے وارث کون ہے، وصیت سب کچھ موجود ہے۔ اور ان کے بہت سارے بیٹے بھی اسی بات کے لیے، تاکہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہ کریں۔ اور بہت سارے جو ان کے اس زمانے میں جو شیعہ علماء تھے کہ ان کے پاس خمس کے پیسے تھے، تاکہ یہ امام رضا علیہ السلام کو تسلیم نہ کریں، کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے جو پیسے ہیں وہ خود ہڑپ لیں، انہوں نے کہا امام علیہ السلام زندہ ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس کو واقفیہ کہتے تھے، اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی، واقفیہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اور یہ بہت عرصے تک چلتا رہا واقفیہ، پھر یہ ختم ہو گئے، پھر ابھی ان کا دنیا میں کوئی اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سنہ 385 میں شریف رضی جو نہج البلاغہ کے کاتب ہیں، وہ اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے خصائص الائمہ علیہم السلام، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں وہ کہ میں بغداد زیارت کے لیے جا رہا تھا، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ تو وہاں پہ کیوں وہ خود اس نص الفاظ میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا، کہتے ہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں جتنے موسوی سادات ہیں سب کے سب واقفی ہیں، موسوی سادات جو ہیں سب واقفی ہیں۔ تو مجھے جب دیکھا وہاں کے بغداد کے ایک جو عالم تھا یا بڑا بغداد کا جو گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نے مجھے تانے دی، وہ تمہارا امام تو زندہ ہے، تم اس کی زیارت کے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، خصائص الامامہ میں جواب لکھ رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا عقیدہ امامت میں کیا ہے، میں دوسری موسوی سادات کی طرح واقفی نہیں ہوں۔ تو یہ واقفیہ جو ہوتے ہیں نا، واقفیہ بہت ان کی گرفت زیادہ تھی، بہت تھے یہ لوگ، اور لوگ دنیا کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ میں اب ایک اور جب میں پروگرام کروں گا اس مسئلے پر انشاءاللہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا روایات کے کہ لوگ کیوں واقفی بن گئے۔ عوام تو جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی تو وہ تو اپنی علماء کی بات سنتے ہیں نا، لیکن جو بڑے لوگ ہیں جیسے امام علیہ السلام کے فرزند تھے، امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، یا وکلاء تھے امام علیہ السلام کے، یہ دنیا کی وجہ سے واقفی بن گئے۔
نہ کہ یہ واقعاً امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام زندہ تھے. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا جنازہ تھا, ان کو دفن کیا گیا, سب لوگوں نے دیکھ لیا. ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے دوسری شادیاں کی, ٹھیک ہے نا, روایات بہت ہیں اس کی, کیونکہ ان کی عورتوں نے دوسری شادیاں کی دوسری جگہوں پر, تو ان کی وفات بالکل مسلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وفات مسلم ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کی وفات مسلم ہے. شیعوں میں ایسے فرقے گزرے ہیں جو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی. یا بھی آپ کو میں بتاؤں, کہتے تھے امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے, امام حسین علیہ السلام زندہ ہے. وہ یہ غالی تھے وہ, اگر کوئی کہتا ہے امام حسین علیہ السلام زندہ ہے تو اس کی تکفیر کرو, اس کو لعنت کرو. یہ کہ ہماری کتابوں میں اس کے آثار بہت ملتے ہیں. تو یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک یہ بہت بات چلتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی, وہ زندہ ہیں. امام کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے, ان کا سر کاٹ دیں, یہ یزید اتنا ملعون آدمی, اللہ نے ان کی مدد کی, وہ زندہ ہیں. تو اس طرح کی جہالت کی باتیں لوگ کرتے تھے. اور وہ زمانہ تھا جہالت کا, اتنا میڈیا آج کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا. دور دراز علاقے تھے. مثلا یمن کے کسی گاؤں میں اگر کوئی شخص پہنچ جاتا ہے, اپنے عقائد وہاں پہ پھیلا لیتا ہے, تو وہاں جب تک کہ وہاں کے لوگ ہدایت پائیں تو اس میں بہت سال گزر جاتا ہے. اسی طرح مثلا ایران کے جو گاؤں ہیں, دور دراز علاقے ہیں, یا عراق کے دور دراز علاقے ہیں, قبائل ہیں, ان کو اگر کوئی شخص ایک طرف گرویدہ کرتا ہے نا کسی عقیدے پر, اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس زمانے تعلیم کا زمانہ نہیں تھا. لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی آدمی مقدس ہے, یہ سید ہے, یہ کہتا ہے میں اہل بیت کا ہوں, بڑا نمازیں پڑھتا ہے, بڑا سجدے کرتا ہے. اب وہ آدمی کوئی آپ کو حدیث سنائے گا کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں یا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام زندہ ہیں, تو پھر لوگ تو اس کی بات مانیں گے نا, اس کے مرید تو بنیں گے. اب ان کو دوبارہ سیدھے راستے پر وہ بہت ٹائم لگتا ہے. اس طرح یہ جو فرقے بنے تھے, ان فرقوں کی انتہا اور ان فرقوں کی جو اختتام ہے, یہ سب فرقے خاتمے پا گئے, یعنی بہت صدیوں سے منقرض ہو گئے, ختم ہو گئے. لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے کہ یہ سب منقرض ہو گئے اور لوگوں کو ہدایت کا پتہ چل گیا. جی سر, مزید بولا. اچھا سر, یہ حضرت امام علی ہادی علیہ السلام جو 10ویں امام ہیں, ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ ایک تو امام حسن عسکری ہے نا, ان کو تو آپ بھی مانتے ہیں, اہل تشیع بھی ان کی امامت کے قائل ہیں. تو ایک جو 2 ہیں نا بیٹے, سید محمد سبع الدجیل بلد والے نا, اور دوسرے بیٹے حضرت سید جعفر ثانی الزکی. ان دونوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ امامت ان کی طرف تھی. نہیں, جعفر کے متعلق تو جعفر کے متعلق تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی اس کے امامت کا قائل تھا. ہو سکتا ہے ہو کوئی چھوٹا موٹا فرقہ, کیونکہ فرقے تو بنتے تھے. لیکن محمد کے متعلق اس کا بھی میں کوئی نہیں دیکھا, میں نے کوئی اس کے امامت کا قائل رہا ہو. ان کی وفات امام ہادی علیہ السلام کے دور میں ہوئی. میں نے تو نہیں دیکھا, ابھی مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ان کے امامت کا قائل ہو سکتا ہو وہ. لیکن ان کی وفات جو ہے, محمد کی وفات حضرت امام ہادی علیہ السلام, امام علی ہادی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ہوئی ہے. اور ان کے امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام زندہ تھے. تو ان کے امامت کا کوئی اگر قائل ہو تو میں نے یہ نہیں سنا ہے. بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ حدیث میں کوئی بات ایسی ہے, تو وہ اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ وہ امام تھے یا ان کی امامت کے متعلق کوئی افواہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ وہ امام علیہ السلام سے بڑے پیار کرتے تھے, اب اپنے فرزند سے بڑے پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے محمد سے. اور وہ محمد بہت ہی جلیل القدر انسان تھے. جو محمد ہیں, محمد ابن علی الہادی علیہ السلام, بہت ہی جلیل القدر ہے. ان کا مزار اب بھی, میں خود زیارت پہ گیا ہوں, بہت سارے لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی, اور زیارت کرنی چاہیے. جو لوگ عراق جاتے ہیں, عراق بغداد کے شمال میں وہ شہر ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, سند بولتے ہیں, وہاں پہ بلد شہر میں ان کی مزار شریف ہے. اور وہاں پہ بہت معجزات کرامات ہوتے ہیں, اور عراق والے اس پہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں. وہاں پہ بڑے کرامات ہوتے ہیں ان کے مزار پر. تو امام علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑے پیار کرتے تھے, تو اس لیے بعض لوگوں کو وہم تھا کہ شاید یہی امام ہے, محبت کی وجہ سے, نہ کہ وہاں پہ کوئی نس تھا. پر ان کی وفات ہو گئی, ان کی دفن ہو گئی, تدفین ہو گئی. تو ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ امام تھے پھر امامت ان سے نسخ ہو گیا, اس طرح کوئی بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ کیا تھے, وہ امام علیہ السلام کے جیسے اسماعیل سے بڑے پیار کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل سے بڑے پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے, اس کی بڑی تکریم کرتے تھے. تو بعض پڑوسی وغیرہ جو دیکھتے تھے نا,
وہ دیکھتے تھے کہ اتنے پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا وسیع یہی ہو. تو اس طرح نس نہیں تھا اسماعیل پر، نس نہیں تھا محمد پر، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس طرح لوگوں کو، بعض لوگوں کو وہم ہو گیا تھا. جی مزید بولیں.